بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ عزیزان محترم، میں نے وحی کے لحاظ سے دوسری وحی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور نبوت کے بعد ایک طویل عرصہ وہ پریشان تھے اس کے لیے کہ آگے لائن آف ایکشن کیا ہوگا، آگے میں نے مزید کیا کام کرنے ہیں، کس راستے پہ کس طرح میں نے آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، اور ربانی ہدایت کے لیے یعنی اللہ رب العالمین کے رہنمائی کے لیے وہ منتظر تھے۔ تو کافی عرصہ ایسا گزرا جس میں وحی کا آنا بند ہو گیا تھا۔ اس کو عربی میں فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ کافی عرصہ، چند مہینے وحی نہیں آیا۔ کفار اس عرصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے لگے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ سے نبوت واپس لے لی۔ طرح طرح کے باتیں وہ گھڑ لیتے تھے۔ اس زمانے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ چڑھے اور وہاں گئے تاکہ زندگی کا قصہ تمام کر لیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کا دل، ارادہ، خیال سب کچھ اللہ رب العالمین کی نگہبانی میں تھا۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ کوئی بات منہ سے نکال نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ وہ اللہ رب العالمین اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر ڈھال لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کے سینے اطہر پہ سکینت طاری فرمائی اور واپس آ رہے تھے۔ راستے میں جبریل امین نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کوئی نظر نہیں آیا۔ آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھا تو ایک خوشبخت فرشتہ، حدیث کے اندر اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ایک خوشبخت فرشتہ کرسی پہ بیٹھا کہ جس کے جسامت سے یہ پورا پلک جو ہے وہ پناہ ہے، نظر نہیں آ رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رعبناک منظر، یہ رعبدار منظر جب دیکھا، گھر کے طرف چل دیے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، دثرونی دثرونی، مجھے اوڑھ لیجئے، مجھے اوڑھ لیجئے۔ فدثروہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوڑھ لیا۔ کوئی چادر، کوئی کمبل، اس وقت کے مطابق جو کچھ بھی تھا۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے اور یہ وحی لے کے آئے، یا ایہا المدثر، اے اوڑھ لپیٹنے والے، قم فانذر، یہ اوڑھ لپیٹ کا زمانہ گیا، اب اٹھ کھڑے ہونے کا زمانہ ہے۔ اٹھو اور یہ جو اللہ سے بیزار ہو گئے ہیں، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ختم ہو چکا ہے، ان کو اللہ سے ڈراؤ۔ یہ جنہوں نے کعبے کو بتوں سے بر دیا ہے، یا جو اپنے سماج اور رواج کے اسیر بن گئے ہیں، اس کے غلام بن چکے ہیں، یا جو اپنے جرگوں کے یا اپنے رسوم کے آپ کہہ لیں اسیر بن چکے ہیں، ان کو اللہ سے ڈراؤ، اللہ سے ڈراؤ۔ اور اس کام کے لیے صرف یہ نہیں کہ ان کو ایسا ڈرا لو کہ یہ بخشو بن جائے، ان کو بت بخشو نہیں بنانا کہ کون و قدروں کے اندر جا کے پناہ لینا شروع کر دے۔ کیا کرنا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ایک فعال نظام کے لیے، ایک چست نظام کے لیے، نظامی زندگی کو اثر نو رب کی بندگی میں تشکیل دینے کے لیے ان کو تیار کرنا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی کبریائی کا اعلان کر دو۔ رب کی کبریائی کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں اللہ اکبر کی صدا سے لے کر کے معاشی سسٹم کے اندر، سیاسی سسٹم کے اندر، تعلیمی سسٹم کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، عدالت کے اندر، ہر جگہ اللہ رب العالمین کا حکم طاری رہے، جاری رہے، ساری رہے۔ رب کی کبریائی کا مطلب یہ ہے، زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی حصہ اس کی حاکمیت سے، اس کے حکم سے باہر نہ ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کا حکم سب پہ بالا ہو، سب پہ برتر ہو، سب پہ حاوی اور سب پہ جاری و طاری ہو۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، ظاہر ہے کہ یہ ایجنڈا کوئی عام سا ایجنڈا نہیں ہے،
اس ایجنڈے کے لیے مطلوبہ کردار کی ضرورت ہے۔ تو نظری طور پر بھی آپ کا لباس، آپ کا جو رکھ رکھاؤ ہے اس میں نظافت اور صفائی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دامن پہ کوئی دھوکے کا، فراڈ کا، جھوٹ کا، بد اخلاقی کا، بدنگاہی کا، کسی قسم کا کوئی داغ آپ کے دامن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ وثیابک، آپ رول ماڈل ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، لوگ ان سے اپنے زندگی کے بارے میں، بہتر زندگی کا راز پوچھتے تھے تو وہ بتایا کرتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تو آج بھی یعنی اس ایجنڈے کے حصول کے لیے، اس مقام کے حصول کے لیے، رب کی کبریائی کے نظام کے لیے ہمیں اس معیار پر پہنچنا پڑے گا کہ لوگ ہم سے پوچھیں، راز حیات پوچھیں، مطمئن زندگی کا راز پوچھیں، قانع زندگی کا راز پوچھیں، ہم بتا سکیں ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ افسوس کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہمیں اس معیار پر اپنے آپ کو پہنچانا ہوگا۔ وَالرُّجَّ فَاہْجُرْ، اور جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی پلیدی ہے، چاہے وہ اخلاق کی ہیں، چاہے وہ گفتار کی ہیں، چاہے وہ افکار کی ہیں، چاہے وہ خیالات کی ہیں، ان سارے گندگیوں سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے۔ وہ جو جتنے بھی امراض وبائی ہیں، موذی ہیں، ان امراض سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ آپ نے ان امراض میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَالرُّجَّ فَاہْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور ہر کسی کے ساتھ آپ نے احسان کا برتاؤ کرنا ہے۔ ایک دائی کی خوبی یہ ہے، جب آپ نے دین کے پھیلاؤ کا کام کرنا ہے، جب آپ نے حق کے ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھنا ہے، تو آپ ہر کسی کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو گے، لیکن اس کے ریٹرن کا آپ نہیں سوچیں گے۔ چندر چند جو بدلہ ہے اس پہ کبھی بھی آپ سوچ مرتکز نہیں رکھیں گے، اس جانب آپ کبھی بھی نہیں بڑھیں گے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے، آپ اٹھیں گے، آپ یعنی برائی کی قوتوں کے خلاف ایک مزاحمت بنیں گے، ٹوکر بنیں گے، ان کے مقابل بنیں گے، ان کے مقابل ایک لشکر کے شکل میں سامنے آئیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بغیر آزمائش کے چھوڑا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی نے نہیں چھوڑا۔ یہ طائف کی وادیاں گواہ ہیں، یہ جو مکہ کی وادیاں ہیں، عہد کی صدائیں، اور بلال حبشی ان کی، یا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں، حیات الصحابہ کے اندر بکھرے پڑے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح چھوڑ دیا جائے گا۔ آزمائش شرط ہے، آزمائش آپ کی آزمائش وہ لیا جائے گا، لہٰذا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے ان آزمائشوں کے اوپر صبر بجا لانا ہے، اور یہ بہت لازمی ہے۔ یہ وہی پورا لائن آف ایکشن ہے، یہ وہ پورا لائے عمل ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد سمجھایا گیا، اور یہ ان کے بعد ان کے ہر ایک امتی کا لائے عمل ہے، ان کے ہر ایک پیروکار کا لائے عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق سے نوازے۔ وصدق رسولہ النبی الکریم۔